اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو محبت بھرا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مصر کا دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا اور تا وقت کہ ایک ایک کنواری خوبصورت لڑکی کی بھیٹ نہ لے لیتا اسی طرح خشک رہتا اور جاری نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن عاص نے سنا کہ دریا خشک ہو گیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں جناب، اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم ایک کنواری خوبصورت لڑکی اس کی بھیٹ نہ چڑھائیں یہ جاری نہیں ہوتا۔ گورنر صاحب نے فرمایا کہ یہ سال بہ سال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق قتل و خون اسلام کو منظور نہیں، صبر کرو اور دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ اور پھر آپ نے اسی وقت ایک چٹھی مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھی، جس میں دریا کے خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے خون کا مفصل واقعہ لکھا۔ ان کا یہ خط جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریا کے نام اور ایک گورنر صاحب کے نام تحریر فرمایا۔ جو خط دریا کے نام تھا اس کا مضمون یہ تھا، ترجمہ: یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا تھا تو ہم اب بھی خدا ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کے نام یہ حکم نامہ لکھا کہ بجائے کسی لڑکی کے میرا یہ خط دریا کے اندر خشک ریت میں جا کر ڈال دینا۔ امیر المومنین کا یہ انوکھا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کو دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت فاروق کا خط لے کر دریا پر پہنچے اور پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور و شور سے جاری ہوا کہ کبھی بھیٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا، اور ہر سال سے اس سال 6 گز پانی اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہ لیا۔ دوستو، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے تابعدار تھے، اور اسی کمال اتباع کا یہ نتیجہ تھا کہ دریا تک آپ کے فرما بردار تھے اور آپ کی حکومت پانی پر بھی جاری تھی۔ اور ایک آج ہم بھی ہیں کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ لیا، جس کی پاداش میں یہ پانی سیلاب کی شکل میں ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔
دوستو، یہ تھی آج کی حکایت۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔